دین محمد کو جب گھر سے بیٹے اور بہو کی طرف سے بہت زیادہ تانے ملنے لگے تو وہ بیٹے سے بہت بیزار رہنے لگے۔ ان کی سوچ ان کو 30-35 برس پیچھے لے گئی۔ جب ان کا بیٹا سائم 2 سال کا تھا تو اس کی ماں یعنی دین محمد کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دین محمد نے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ بیٹا جب تھوڑا بڑا ہوا تو بیجا ضد اور لاڈ پیار سے بگڑنے لگا۔ دین محمد اپنی قلیل آمدنی سے اس کی ہر ضد پوری کرتے۔ جب بیٹا پڑھ لکھ کر ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی ملازمت پر قائم ہو گیا تو دین محمد کو پوتوں اور پوتیوں کی یاد ستانے لگی اور اس کی شادی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ دین محمد بیٹے کا کھانا پکاتا، اس کے کپڑے دھوتا اور استری بھی کرتا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کی گھر والی بھی آ جائے تو اسے بھی کچھ سکون ملے۔ آخر کار ایک اچھی جگہ بیٹے کا رشتہ ہوا اور امرین اس کی بہو بن کر آ گئی۔ شروع میں تو دین محمد کو کھانا بھی ملا، لیکن کچھ ماہ بعد بہو بولی، میں اتنا کام نہیں کر سکتی بابا، آپ اپنا کھانا خود بنا لیا کرو۔ بابا نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے گرے جو بیٹے اور بہو نے تو نہیں دیکھے، لیکن خالق کائنات کی عدالت میں وہ آنسوؤں کے قطرے پیش ہو گئے۔ اگلے دن بیٹا بائک سے پھسلا اور معمولی زخمی ہوا، مطلب اللہ کی وارننگ ملی۔ دین محمد پاگلوں کی طرح بیٹے کی خدمت کرتا، لیکن بیٹا جب باپ سے بات کرتا تو جھڑکیوں کی صورت میں۔ بیٹا اپنی بیوی سے بات کرتا تو انتہائی شیریں لہجے میں، لیکن باپ سے بات کرتے ہوئے لہجہ تلخ ہو جاتا۔ دین محمد آنسو بہاتا رہا، اس کے آنسو اللہ کے حضور گواہیاں دیتے رہے۔ بیٹے کو چھوٹے چھوٹے حادثات کی صورت میں وارننگ بھی ملتی رہی، لیکن ناخلف بیٹے کو اللہ کی وارننگ کی سمجھ نہ آئی۔ اب دین محمد کے گھر پوتی پوتے کی آمد قریب تھی اور دین محمد سارا دن خوش پھرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایسے میں دین محمد کو بہو کی جانب سے ایک نیا حکم ملا، بابا میری ماں اور بہن آ رہی ہیں، جگہ کم ہے، آپ کسی دوست کے پاس کچھ دن گزار لیں یا پھر ساتھ والی مسجد کے حجرے میں قیام کر لیں۔ دین محمد نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو مجھے گوارا نہیں، پر بیٹا اپنا خیال ضرور رکھنا، اور ایک بار میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، بڑے دن ہوئے تجھے سینے سے نہیں لگایا۔ یہ کہتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زارو زار رویا، لیکن پتھر دل بیٹے کی آنکھ خشک ہی رہی۔ 5 سال بعد بابا مسجد سے نکلتا اور ایک اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ وہاں سے چھٹی کے وقت ایک بچہ نکلتا، بابا بڑی حسرت اور پیار سے بچے کو دیکھتا اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو دامن سے صاف کرتا ہوا چل پڑتا۔ یہ بابا دین محمد تھا جو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روز چھپتا چھپاتا آتا اور اپنے پوتے کو دیکھ کر چلا جاتا۔ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن بابا حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سابقہ پڑوسی آیا اور بولا، بابا تیری بہو پاگل ہو چکی ہے، تیرا بیٹا کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہے، تجھے کوئی خبر نہیں ہے، جا کر ان کا حال تو دیکھ، تیرے پوتے کو تو تیری بہو کے بھائی لے گئے ہیں، وہی اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر بہو کو مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ بابا جب اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر کمرے میں ایک گندی سی چارپائی پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، جو کہ اس کا اپنا بیٹا سائم تھا۔ یہ دیکھ کر بابا بلند آواز سے رونے لگا اور بیٹے کو سینے سے لگایا۔ بیٹا اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا، کان لگا کر سنا تو آواز آئی کہ بابا کیا میری غلطیاں، میری خامیاں، میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں سو نہیں پاتا، میری جان جسم سے نکلتی نہیں ہے، سکون ختم ہو چکا ہے۔ بابا بولا، میرے بچے میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ یہ سن کر بیٹے کو کچھ سکون محسوس ہوا اور بولا، بابا آپ مجھے کھانا بنا کر دیتے تھے، کیا آج مجھے آخری بار کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا سکتے ہیں؟ دین محمد بازار گیا، کھانے کے لیے کچھ سامان لایا، بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھلانے لگا، بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھلانے لگا۔ 2 لقمے ہی کھلائے کہ اچانک کھانسی کا دورہ پڑا اور سانس نکلنے لگی۔ دین محمد کلمہ پڑھنے لگا، پھر آخری ہچکی لی، اس کے ساتھ ہی سائم کی روح پرواز کر گئی۔ دین محمد نے بیٹے کی آنکھیں بند کی
اور اپنے ناتواں کاندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ دنیا فانی ہے بھائیوں اور بہنوں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے لہجہ بہت شیریں ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے یہی لہجہ تلخ کیوں ہو جاتا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کو گوارا نہیں۔ صائم کو تو معافی کا موقع مل گیا، لیکن اگر ہمیں یہ موقع بھی نہ ملا تو پھر ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے، جس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں بچھا دیتا ہے، لیکن آج کا غافل مسلمان اس فرمان کو بھول چکا ہے، افسوس۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔